آن لائن ارننگ کے پلیٹ فارمز کون کون سے اویلیبل ہیں پاکستان میں؟ کہتے ہیں کسی اور کی ہاتھوں کی کمائی کھانا بڑا مشکل ہے. آپ سروسز اپنی جو ہے وہ پرووائڈ کریں, انویسٹ نہ کریں. ہنگ لگے نہ پھٹکری, رنگ بھی چوکھا ہے. 5,000 فی گھنٹہ جو ہے وہ آپ کمائیں, گھر بیٹھے آپ اتنے پیسے کمائیں, اس میں کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ 10 سال پہلے بھی فراڈ چل رہے تھے, یہ 20-25 سال پہلے بھی چل رہے تھے, اب بھی چل رہے ہیں. تک ہو جاتے ہیں آ کے کہ پروڈکٹ کون سی چوز کریں. سب سے پہلا ہنر ویب ڈیولپمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شہزاد مرزا صاحب سی او نیکسٹ سولوشنز ہمارے ساتھ ہیں. بڑا کمال کا پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ایک سبسکرائبر سے شروع کر کے لاکھوں تک ماشاءاللہ پہنچے ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن جو ان کا جو سبجیکٹ ہے, جو کورسز ان کا ادارہ کرواتا ہے, وہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہے, اور یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل آن لائن ارننگ کا. تو مجھے اس کے اوپر زیادہ بات کرنی ہے اور یہ جاننا ہے کہ آن لائن ارننگ کے کون سے مستند پلیٹ فارمز ہیں, کیسے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. ایک عام فہم سی بات یہ ہے کہ نوکری کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے, دھکے کھانے پڑتے ہیں, تو لوگ آپ کو آن لائن کے لیے خود رابطہ کرتے ہیں, تو یہ فراڈ ہوتا ہے. فراڈ کیا ہوتا ہے, ٹھیک کیا ہوتا ہے, یہ جانیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بہت ٹھیک ہوں ماشاءاللہ, زبردست ہوں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گفتگو کافی اچھی ہوگی. انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ آن لائن ارننگ کے پلیٹ فارمز کون کون سے اویلیبل ہیں پاکستان میں؟ اچھا, سب سے پہلی بات اس کے پلیٹ فارمز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیجیے اس کے میڈیاز ہوتے ہیں یا میڈیمز, جہاں پہ اگر آپ کوئی سکل ہے یا آپ کی پروڈکٹ ہے وہ سیل کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے. ٹھیک ہے. جس طرح لوگ یہاں پہ سمجھتے ہیں نا کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ میں جسٹ پیسے کما سکوں, تو وہاں پہ فراڈ کما سکتے ہیں, پیسے نہیں. یہ کتنی بڑی لرننگ ہے سب سے پہلے, کیونکہ ہم یہی سنتے آئے ہیں. ہاں جی, پاکستان میں نا کمائی کے مخالف لوگوں کے رویے ہیں. اوکے. یہ بات لازمی سننی چاہیے تاکہ وہ دوست جو یہاں پہ سن رہے ہیں, اگر یہ چاہتے ہیں ہم اپنے رویے ہی چینج کر لیں جس سے وہ کما سکیں, تو پھر سب سے پہلی بات دیکھیے, آپ کسی جگہ پہ نا انویسٹ کر کے جسٹ پاکستان میں پیسے نہیں کما سکیں گے. یہاں مجھے کئی لوگ کہہ چکے تھے, کہتے ہیں کسی اور کی ہاتھوں کی کمائی کھانا بڑا مشکل ہے. وہ کھا جائے گا سارے پیسے اگر جینون کوئی طریقہ ہوا بھی تو. اب دیکھیں, یا تو آپ کچھ چیزیں بیچیں یا آپ کوئی ہنر بیچیں. اور دوسری بات ایک انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پہ ہنر بھی لوگ سیکھنا نہیں چاہتے, لوگ کمانا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر تو ایسی بات ہو تو یقین کریں میں بھی وہاں فیل ہوں. اور پھر یہ نہ سنیں ہماری گفتگو, پھر نہ سنیں. اگر تو ہنر کی بات ہے پھر تو ٹھیک ہے. بالکل صحیح. مجھے گزشتہ 25 سال ہو چکے ہیں اس کام میں. تو 5 سال میرے پہلے لگے تھے جب میں نے پہلی بار کمائی کی تھی. پاکستان میں اس وقت کچھ لوگ تھے, میں 2-4 کو جانتا ہوں, لیکن شاید کچھ اور لوگ ہوں گے. بڑا مشکل ہے. اتنے عرصے میں وہ کون سی ایسی جگہ ہوگی جو اللہ کے کرم سے میں نے ڈسکور نہیں کی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ بہت کم چیزیں ہوں گی. ان میں سے ایسا نہیں کہ ساری چیزیں کی ہوتی ہیں, ان کو جانچا ہوتا ہے, پھر اپنے مطلب کی ڈش چن لی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اب آج کے پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں کہ کون کون سی ڈشز اویلیبل ہیں تاکہ آپ چن لیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پروڈکٹس چننی ہے تو پھر دیکھیے کہ آپ کو پیسہ انویسٹ بھی کرنا پڑے گا, آپ کو اسٹاک بائی کرنا پڑے گا, اس کے باہر پہنچانے کا انتظام کرنا پڑے گا, ویب سائٹ بنانی پڑے گی, اور اس کی مارکیٹنگ برانڈنگ اس کی ساری کرنی پڑے گی. اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ چیز جو آپ بیچیں گے. ہم نے یہاں پہ کچھ چھوٹی چیزیں اسٹارٹ کروائی تھیں کچھ لوگوں کو اپنے ادارے میں. ایک کورس تھا جو ہم نے بند کر دیا ہے, فیس بک کامرس کورس. اس میں 1 سے 2 لاکھ روپے انویسٹ کر کے بھی لوگ پیسے کما سکتے تھے. لیکن اس میں نا مسئلہ سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ پھر وہ ایک چیز جب دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل ہے بس وہی اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ خود کریٹیو ہو کے نئی پروڈکٹ اسٹارٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے لوگ صرف جیتنا چاہتے ہیں, ایکسپیرینس جیتنے سے نہیں ہارنے سے آتا ہے. تو تھوڑا سا یہ چاہیے انسان کو, میں جو میری ہار ہوگی میری عارضی ہوگی, میں نے کچھ نیا کرنا ہے, کچھ نئی پروڈکٹ لے کے آؤں گا. مارکیٹ میں ہم نے سب سے پہلے پنجیری آج سے 5-6 سال پہلے متعارف کروائی تھی. یہ پنجیری کوئی لوگ سوچتے نہیں تھے بیچے گی. ایک ہم نے کیس اسٹڈی بنائی تھی جس 50,000 خرچ کیا تھا, 2 لاکھ مہانہ شروع کر دیا. یہ کیس اسٹڈی بلڈ کی تھی. ایسی کچھ اور بھی چیزیں ہیں, ان کو سوچئے کیسے کس آڈینس کو کیوں میں بیچوں گا اور وہ لیں گے. میرا ویسے فیورٹ طریقہ ہوتا ہے پیسے کمانے کا سکلز. اچھا صحیح ہے, یعنی آپ کے پاس ہنر ہو, آپ سروسز اپنی جو ہے وہ پرووائڈ کریں, انویسٹ نہ کریں. پنجابی کے بڑا مشہور وہ کہاوت ہے, ہنگ لگے نہ پھٹکری, رنگ بھی چوکھا ہے. مراد یہ ہے آپ کا اپنا ذاتی ٹائم ہے کل کو جو خرچ ہوگا,
آپ اس کے چاہیں تو $1 کا چارج کریں, چاہے $100 چارج کریں, جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اس حساب سے. آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ ہنر ہے, وہ کوئی چیز نہیں ہے جو ٹوٹے, وہ کہیں پہنچانے پہ خرچہ نہیں آتا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ واپس بھی کر دے, خریدنے پہ بھی خرچہ نہیں ہے. ہاں جی. اور آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ چیزوں کے اندر تو آپ پریشان رہیں گے, لیکن جب آپ کوئی ہنر سیکھتے ہیں اس ہنر کے لیے آپ کو پیسے آئندہ کم خرچ کرنے پڑتے ہیں, اس کی مارکیٹنگ پہ بھی, باقی جگہوں پہ بھی. یہ زیادہ ویلیبل چیز ہے. ویلیبل کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کچھ بھی پاس نہ ہو, جسٹ کہیں سے کمپیوٹر لیں, کسی دوست کا لے لیں, بالکل صحیح, 4 آنے کما لیں, اس سے لیپ ٹاپ لے لیں, اگر وہ ہنر آپ کے پاس موجود ہے. اب اگلی بات ہے کہ آپ نے ہنر کو سیکھنا کس طرح سے ہے اور کون کون سے ہنر ہو سکتے ہیں بہت اچھی بات جو آن لائن کاروبار کے لیے بہتر ہیں. سب سے پہلا ہنر ویب ڈیولپمنٹ. میں نے سب سے پہلے جو بڑا پیسہ کمایا ویب ڈیولپمنٹ سے کمایا ہے. خود پروگرامر ہوں, بڑے سالوں سے پروگرامنگ کر رہا ہوں, کئی بڑے سافٹ ویئر بنا چکا ہوں. پاکستان میں کئی ٹیلی کامس کی سافٹ ویئر میرے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں, سعودی عرب میں میرے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. میں نے کسی وقت میں گراؤنڈ لیول سے سٹارٹ کیا تھا. اگر آج جو دوست یہاں پہ سن رہے ہیں آج یہ بھی اسی کے گراؤنڈ لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں. بس یہ دیکھیے جتنا میں پیچھے تھا اس وقت آج وہ یہاں پہ ہیں, یہ منزل ان کو مل ہی جائے گی انشاءاللہ. لہٰذا یہ شروع کر لیں. بالکل صحیح ہے. ویب ڈیولپمنٹ میں اتنا مشکل کام نہیں ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بڑا مشکل ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو گیا تو بہت گڈ ہے. ویسے بائی دا وے ہمارا جو ہے گورنمنٹ کے ایک ادارے کے ساتھ یہ ماشاءاللہ ایک کولیبریشن ہے, اور ہم اگلا جو بیچ ہے یہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں اپنے ادارے میں. جو لوگ سیکھنا چاہیں کہ ہمارے ادارے میں آ کے یہ فری آف کاسٹ سیکھ سکتے ہیں. اوکے, ہماری گول یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آئیں سیکھنے, یہ صرف خانہ پوری مت کر کے جائیں. میرے آج تک ڈیولپمنٹ کے اندر میرے علم میں ایک بھی شاگرد نہیں جو مارکیٹ میں فٹ نہیں ہوا. صحیح صحیح. سارے کے سارے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں یا سروسز ان کو ہم ہی نہیں چھوڑتے. ہماری سافٹ ویئر کمپنی اپنی ذاتی ہے. پہلا تو ان کو دیکھیں موقع دیتے ہیں کہ آپ ٹریننگ کریں, بعد میں انٹرنشپ کریں. انٹرنشپ کہیں باہر ملتی نہیں ہے, ان کو ہم دے دیتے ہیں. آپ جسٹ اپنی کورس میں اچھا پرفارم کریں, اگر آپ اچھے پرفارمر ہیں وہ انٹرنشپ آپ کو ہم دیں گے. اوکے, بالکل. اس انٹرنشپ کے بعد پہلی جاب بھی ہم دیں گے, کیونکہ فریش بندے کو جلدی جاب نہیں ملتی. تو اگر کسی نئے اسٹوڈنٹ کا پورا کیریئر ہی پلان ہمارے پاس ہو جائے پھر تو اس کو اور کیا چاہیے. یس, اب دیکھیں کہ ان کو یہاں پہ فیس کے پیسے بھی خرچ نہیں کرنے, ان کو یہاں پہ آنا ہے. اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ ہم ان کو ہمارے چینل پہ نا اس کی معلومات آنے لگیں کل پرسوں تک. اوکے, وہ سائن اپ کیسے کریں گی؟ سائن اپ کر کے اس کو انشاءاللہ یہ 1 جون کے بعد ان کی جو اپلیکیشن پروسیس ہوں گی یہ ہمارے پاس آ کے ٹریننگ کر سکیں گے فری آف کاسٹ. یس, فری آف کاسٹ. یہ $1,00,000-2,00,000 کے کورس ہے جو ہم ان کو فری آف کاسٹ کروائیں گے. ان پہ محنت کریں گے ٹکا کے, کیونکہ پروگرامنگ میرا پیشن ہے, میرے سارے جو ساتھ کولیگز ہیں ان کا پیشن ہے, تو ہمیں پروگرامنگ کی باتیں کرتے مزہ آتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح ہے. اگلی بات ہے مارکیٹنگ. دوسرا ہنر مارکیٹنگ. اب مارکیٹنگ جو نیٹ پہ ہوتی ہے اس کی بے شمار قسمیں ہیں, لہٰذا ان میں سے چنیے آپ کو کون سی قسم پسند ہے. سمپلی کہہ دینا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ بہت سلی قسم کا کویشچن اور آنسر ہوتا ہے. کیوں؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت ہی براڈ چیز ہے. اس میں ای میل مارکیٹنگ آتی ہے, ویب سائٹ اس میں بنانا بھی آتا ہے, اس کی ایس ای او کرنی اس میں آتی ہے, کنٹینٹ مارکیٹنگ اس میں آتی ہے, ای میل مارکیٹنگ یہاں پہ آتی ہے, اس میں لینڈنگ پیج ڈیولپ کرنا آتا ہے. بہت کچھ اسی کا پارٹ ہے. پی پی سی کو لوگ یہاں پاکستان میں سمجھتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ. پی پی سی مینس پے پر کلک ٹائپ کے فیس بک پہ یا گوگل پہ ایڈ چلانا, ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو باریک قسم کی اس کی نیشز ہیں ان کو چننے کے لیے دیکھیے, تاکہ تھوڑا بتا دوں کون کون سی ہے, کیسے کریں. نمبر 1 جس میں کنٹینٹ کی کولیبریشن ہم کر سکتے ہیں. یہ کنٹینٹ کی کولیبریشن یا امیج میں ہو سکتی ہے, آرٹیکل میں ہو سکتی ہے, یا پھر ویڈیو میں. ویڈیوز کے اندر بھی لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا کام مینلی ہے کنٹینٹ کے اندر. ہمارا فیمس کورس جس نے پاکستان میں 50,000 لوگوں کو ٹرین کیا فری میں یوٹیوب سے. پاکستان میں لوگ بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں سے سیکھے ہیں, 50,000 لوگ پیسے کماتے ہیں اس سے. یہ کورس ہے GBOB گیسٹ بلاگنگ آؤٹ ریچ بزنس کورس. اس کورس میں ہم بچوں کو نا صرف ڈیلز کرنا سکھاتے ہیں 2 بلاگرز یا ویب سائٹس کے درمیان میں. صحیح. یہ ڈیلز میں ایک کمزور سائٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں دوسری کی بلاگ سائٹ پہ, تو سینٹر میں اپنی کمیشن چارج کرتے ہیں.
یہ چھوٹا سا ایک اسکل تھا جس کو آسانی سے لرن کرنا پاسبل ہے. آج بھی لوگ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کا تیسرا کورس فری ریکارڈ ہو چکا ہے. چوتھا اس کا کورس 2024 کا ریکارڈنگ میں ہے اور اس بار اور زیادہ اچھا, آسان اور کمپریہنسو آ رہا ہے تاکہ حتی الامکان لوگوں کو پیڈ کورس میرا یا کسی اور کا کرنا نہ پڑے. بالکل صحیح. اگر لوگ خود سے پسند کرتے ہیں کئی بار کسی کی نگرانی میں کرنا, وہ ان کی ذاتی چوائس ہے, میری کبھی ریکمنڈیشن نہیں ہے. اگر کرنا چاہیں ہمارے ادارے میں ہوتا ہے. کنٹینٹ مارکیٹنگ میں ہم کسی کے بلاگ پہ کسی اور کلائنٹ کا آرٹیکل لگوا سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ہمارے تعلقات کسی بلاگر سے ہوں تو ہم ولاگر سے, اور ہم اس کے پاس کہیں کسی کی ویڈیو لگوا سکیں. اب اگرچہ ہم اپنے کلائنٹ سے چارج کریں یا نہ کریں ہماری مرضی. بالکل صحیح ہے. یہ ایک بزنس ماڈل ہے کنٹینٹ مارکیٹنگ والا. ای میل مارکیٹنگ ہے جس میں نا آپ کو یعنی کہ یہ لرن کرنا پڑتا ہے کہ جو سائن اپ فارمز ہوتے ہیں ای میل کے, جب لوگ سائن اپ کرتے ہیں ان کو کیسے اٹریکٹیو بناؤں, کون سے سافٹ ویئر استعمال کروں, ان میں آٹومیشن جو ای میل مارکیٹنگ کی ہے بلک مارکیٹنگ کی کیسے ہونی چاہیے, جو پوٹینشیل کلائنٹس اس انڈسٹری میں ہیں ان کی نیڈز کیا ہوتی ہیں تاکہ میں وہ لرن کروں, میں ان کو سروسز دوں. پھر آتی ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن جس میں ہم اپنا یا اپنے کلائنٹس کا بلاگ گوگل میں رینک کرنے کے لیے سرچ میں اس طرح سے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں یا اس کی طاقت بھی بڑھاتے ہیں تاکہ وہ گوگل میں زیادہ تر کی ورڈز پہ سرچ کرنے پہ پیج 1 پہ نظر آئے. اس سے جس بلاگ کی ہم ایس ای او کرتے ہیں اس پہ ٹریفک اچھی خاصی آتی ہے. بالکل صحیح. یہ بھی ایک پاپولر طریقہ ہے جس سے لوگ پیسے کماتے ہیں اور یہ سروسز فراہم کرتے ہیں. اس میں ایک اور بھی سروس ہے جس کا گیپ ہے پاکستان میں. میں حیران ہوں یہاں پہ کسی نے کور کیوں نہیں کیا. ابھی مجھ سے پہلے ایک دوست یہاں پہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے جو دوست وکیل تھے, تو ان سے انشاءاللہ میری میٹنگ بھی ہوگی. پاکستان میں وکلا نے یقین کریں ابھی بڑا گیپ ہے, اس کو کور نہیں کیا. نمبر 1 سائبر کرائم کو, نمبر 2 جو میرا سبجیکٹ تھا وہ ہے لوکل ایس ای او. آپ کسی کو یہاں پہ ایز اے بزنس گوگل میں جب ایڈ کرتے ہیں تو لوگ جب سرچ کرتے ہیں کہ مجھے فلاں پرسن فلاں ٹائپ کا بزنس میرے پاس چاہیے, وہاں پہ لوگ آتے ہیں. یہ سروسز لوکل ایس ای او کی بھی باہر سیل ہوتی ہیں. صحیح. اور کاسٹ افیکٹو پڑتی ہے بار بار کو, یہاں پہ پیسے زیادہ بن جاتے ہیں, اچھی خاصے بنتے ہیں پیسے. پہلی بات تو دیکھیں جس بندے کو وہاں کے ڈالر اور یہاں کے 280 روپے بالکل یہ ملیں گے, وہی فرق آ گیا, اس کی جیب ہیپی رہے گی نا. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آن لائن کام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے $4-5 لینے ہیں کام کے, یہاں پہ $1000 بھی نہیں دینا, اور اگر $500 $1000 بھی دے دیں گے تو یہاں کے لوگ خوش ہو جائیں گے. تو یہ بڑی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اچھا آپ کمپلیٹ کیجیے. ہمارا بھی بچہ ہے جس نے پہلے سیکھا, پھر وہ آج تھا تھوڑا سینئر بنا, تو سال پچھلا گزرا ہے اس نے ہمارے ساتھ ایز اے کوآرڈینیٹر کام کیا کلاسوں میں. یہ بچے نے اپنی چھوٹی سی ٹیم شروع کر دی. اب تو ٹیم شروع کرنے سے پہلے اس کا فیبرک کا مال لگا ہے. اس کا فیبرک میں اس نے $21,000 کچھ اوپر ماشاءاللہ اس نے کمایا اکیلے نے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ اس کی جسامت کا دیکھیں گے تو وہ تو بہت نہیں ہے. آپ تو پھر $21 لاکھ کما رہے ہوں گے. نہیں میں نہیں کماتا, یہ سچ ہے. اچھا یہ سوال نا بے شمار لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ نجی محفلوں میں. سچ بتاؤں یس میں ایسی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یقین جانے گا کہ مجھے اللہ نے امیر بھی اسی کام سے کیا ہے, میرے معاشی مسائل بھی دور اسی کام سے کیے ہیں. میں لیکن آج بھی پیسے والے کام کو پریفر نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ میری ڈیلی روٹین چیک کرے, میں ڈیلی تقریباً 14 سے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ان میں سے شاید کبھی 1-2 گھنٹے ہوں جس میں میں پیسے کمانے والا کام کروں. میں نے حتم خان شروع میں محنتیں کی ہیں, مزدوریاں کی ہیں, یہ آن لائن والی مزدوری ہے. یہ بھی یہ کر کے بعد میں ایسا سیٹ اپ کیا جس سے چلیں کچھ مجھے میرے ضرورت کے پیسے آتے رہیں, وہ معقول آتے ہیں, میری زندگی چلتی ہے, بچے پلتے ہیں, سب ٹھیک ہے. باقی نیا کام سارا ریسرچ والا کرتا ہوں. اگر میں نے ریسرچ نہ کی, یہ اتنی تیزی سے جو مارکیٹ چینج ہوتی ہے, میرا علم اس میں ریلیونٹ نہیں رہے گا. اب دیکھیں مجھے باہر کا کوئی بزنس فرض کیا کنسلٹنسی کے لیے کہے گا, اگر میرا بزنس ریلیونٹ ہے تو میں سیل کر پاؤں گا. اس لیے میں پیسے بہت بڑے دن نہیں کماتا لیکن اچھے چلے اللہ مزید برکت جو ہے وہ اس کے اندر دے. اچھا یہ بتائے گا کہ امیزون بڑا ایک دم سے آیا اور ہر بندے نے کورسز کروانے شروع کر دیے, ایکسپرٹس ہو گئے, اکاؤنٹس بنوائے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو اخیر ہو گئی ہے پاکستان میں اور لوگوں نے بڑا پیسہ کما لیا. اب سن رہے ہیں کہ بڑا ڈاؤن جا رہا ہے. کیا کہانی تھی اور کیا بنا اس کے ساتھ؟ اچھا میں ویسے اس بات سے نا مطمئن نہیں ہوں, لیکن میرے ایک دوست نے لاسٹ میں ایک بات کی تھی, میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. دوست کا نام نہیں لے سکتا, آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گیا کون ہے. وہ دوست کہتے ہیں کہ ایک دن نا ایسے کہیں نا سائبر کرائم کا کیس تھا,
تو اس کیس میں نے کہا یار کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہوتی کہ جب 4 جوتے مارے جائیں فراڈ کرنے والے کو تو 2 فراڈ کروانے والے کو بھی مارے جائیں. واہ واہ. پتہ کیوں؟ یہ فراڈ اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں اس کو ان انٹینشنلی. آپ دیکھیں اگر آپ نے زندگی میں صرف پیسے کے لیے کوئی بھی کاروبار شروع کیا, اس کی باریکیوں میں جائے بغیر اس کو چنا کہ چلیں جی پیسہ آ رہا ہے, بھیڑ چال میں شریک ہو گئے, پھر تو یہ کام ہوں گے. ایسے دیکھیں امیزون آئے گا اور بھی چیزیں آئیں گی, شاید لوگ مجھے بھی کہتے ہیں میرا جی بھی آیا تھا, لیکن دیکھیں ہماری تو دیکھیں وہ 70% اسٹوری ہی وہی لگی ہیں جو لوگ یہاں پہ فری کورس کرتے ہیں. بالکل صحیح. بہرحال میں اپنی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا, لیکن یہاں پہ چل رہا ہے. لوگ سب کے ساتھ ہمیں بھی کہتے ہیں منجن فروش. اس کی وجہ یہ تھی لوگوں نے منجن فروش کیا ہے, ایسا تو ہے. لیکن اس میں پتہ کیا 2 بنتے ان کے بھی ہیں جنہوں نے یہ خریدا ہے. بالکل صحیح ہے. سب سے پہلا طریقہ امیزون کیا اچھی ہے کہ نہیں ہے. امیزون اچھی ہے. امیزون سے میں خود جانتا ہوں ایسے دوستوں کو جن دوستوں نے پاکستان میں بیٹھ کے اربوں روپیہ کمایا ہے, لیکن یہ ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا. اس کو جسٹ اس لیے مت کریں کہ اس نے پیسے کمائے میں بھی کر لوں. آپ اس کو دیکھیں اس میں کون کون سی مسائل ہیں سیکھنے والے, انویسٹ کرنے والے, یا اس کے لاجسٹکس کی جو چیلنجز ہیں. اگر تو آپ سمجھیں میں اس کو حل کر سکتا ہوں تو اس کو آپٹ کریں, ادروائز اس کو آپٹ نہ کریں. بالکل صحیح. تو اگر تو صرف ایسے ہی کہ چلیں فلاں نے پیسے کمائیں, پھر کئی لوگ کورس ہی کروائیں گے. اچھا ہمارے تو یہ عام فیمس ہے نا, ہم کیا کریں کہ ہم نے وہ لال منہ دیکھنا ہے ساتھ والے کا, تو خود کچھ پیڑے مار کے ہم نے جو ہے وہ اپنا لال کرنا ہے. ہمارا رویہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی مرضی کی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے, اپنی مرضی کی اسکل بھی نہیں سیکھتے, اپنی مرضی کا کاروبار بھی نہیں کرتے, اپنی مرضی کی نوکری بھی نہیں کرتے کہ نہیں یار انہوں بڑے پہل اب رہنے, میں بھی کچھ ایسا ہی کرا. اچھا میری پتہ آج کی خواہش کیا ہے؟ میری خواہش ہے صرف میرا یہ والا پارٹ سب سے زیادہ وائرل ہو. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ پارٹ لوگوں تک پہنچے, وہ جانیں کہ میں کسی کام کو چنوں کیسے. کام کو چننے کا طریقہ کار, جب تک آپ کو کام کا کرنا پسند نہیں آیا کام کو مت چنیں. اگر کام کے اندر پوٹینشیل نظر آئے کہ اس میں گروتھ زیادہ ہے, زیادہ مال کما سکتے ہیں, تو مت چنیں. اگر دونوں چیزیں ہوں تو چن لیں. دیٹ مینس پسند آپ کی فرسٹ پریفرنس ہے. جس کام کو پسند کریں تو اس کام کے کچھ لیکچرز بھی دیکھ لیں کسی کے بھی یوٹیوب پہ, تاکہ کام ہوتا نظر آ جائے. کئی لوگ فار ایگزامپل پروگرامنگ کو چن لیں گے, جب پروگرامنگ کرنی پڑے گی وہ کہتے ہیں وہ یہ تو میرے متعلقہ کام نہیں ہے. اب اگر چند ایک ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں کسی کی بھی, آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہوگا اس کام میں کرنا کیا پڑتا ہے, اس میں مشکلات کون سی ہیں. اگر آپ اسے انجوائے کر رہے ہیں نا, پھر کام کو چوز کر سکتے ہیں. اگر انجوائے نہیں کرتے چوز نہیں کر سکتے. اس کی چھوٹی سی ترکیب جو کافی سارے لوگوں پہ فٹ بھی ہوتی ہے. جب آپ نے کام چننے ہو تو جو آپ نے سکلز دیکھے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں, آن لائن سیل ہوتے ہیں, ان سکلز کے متعلقہ آپ نا چند دن تک روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بس لیکچرز کی ویڈیو دیکھیں. سکسیس سٹوریز کی ویڈیو نہ دیکھیں, لیکچرز کی ویڈیوز یہ دیکھیں. اپنی ہسٹری کو لازمی آن رکھیں. 2 ہفتے کے بعد جا کے آپ ایسا کیجیے, اپنی ہسٹری میں چیک کیجیے کس موضوع پہ آپ نے زیادہ دیکھی ہیں. آپ نہ چاہتے بھی اس موضوع پہ زیادہ دیکھ رہے ہوں گے. واہ واہ. اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا زیادہ, تو آپ نے یہ سمجھ لیجئے کہ حتی الامکان ڈسکور کر لیا کہ آپ کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے. یہ انٹرسٹ کو آگے پالش کیجئے. اگر یہ جنون بن گیا تو یقین کیجیے جیسے معجزات ہوتے ہیں نا, یہ ایسا کام کرے گا. واہ کیا بات ہے. اب دیکھیں آن لائن کون سا ایسا کام ہے, ہنر کوئی ایسا جو آپ سیکھیں اور پیسے نہ آئیں, تو پھر پیسے کے لیے کیوں سیکھیں؟ اپنے دل کے لیے, پیشن کے لیے. میں یہاں پہ ساری آڈینس سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی پسند سے کام کوئی چن لیں. میں اس کے پیسے چارج نہیں کرتا. 4 سے 6 میں میرے آفس میں لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں ملاقات کے لیے. جو دوست آنا چاہیں جسٹ ہمارے آفس کے نمبر پہ کال کر کے میٹنگ بک کر لیں. جو ہنر آپ نے سیکھا ہے آپ مجھ سے آ کے مشورہ کر لیں. مجھے اس میں اسکوپ نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کروں. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ میں ان کو اس میں ہی اسکوپ بتا دوں گا. اسکوپ کی وجہ سے نہ چنیں, پسند کی وجہ سے چنیں. اسکوپ انشاءاللہ میں بتا دوں گا. بالکل صحیح. اور آپ اس کا چارج بھی نہیں کریں گے؟ نہیں چارج کرتا. کیا بات ہے. نمبر آپ نے مجھے بتا دینا ہے اپنے آفس کا, تاکہ وہ ہم نیچے لگا دیں, لوگوں کو اور آسانی مل جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ تنگ کر دیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, اکثر ہم دیکھتے ہیں اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی, ایون آپ کسی آفس کے باہر جائیں وہاں پہ بھی لگے ہوتے ہیں کہ 5,000 فی گھنٹہ جو ہے وہ آپ کمائیں, گھر بیٹھے آپ اتنے پیسے کمائیں. اس میں کوئی حقیقت ہوتی ہے؟
اب میں کیا بتاؤں, میں نے یہی تو بتانا ہے, دیکھیں کوئی بچ جائے گا. خیر ابھی کسی کی سٹوری آؤٹ ہو چکی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. 10 سال پہلے بھی فراڈ چل رہے تھے, یہ 20-25 سال پہلے بھی چل رہے تھے, اب بھی چل رہے ہیں. میرے ایک شاگرد ہیں, کلاس فیلو بھی تھے, انہوں نے کسی وقت نا مجھ سے ٹریننگ کی, اور ٹریننگ کر کے وہ کام نہیں کیا جو میں نے سکھایا. اوکے. یہ کچھ دوسرے کام کرتے رہے. آج تک انہوں نے ایک کام کیا, ایک ماڈرن سا آفس بنایا کسی کے ساتھ مل کے. تو ریسیپشن پہ ایک خاتون بٹھائی, وہاں پہ لیپ ٹاپ لیا ماڈرن سا, اخبار میں دے اشتہار, اتنے پیسے کمائے. انہوں نے اچانک مجھ سے رابطہ کیا, کہتے ہیں آپ نے کوئی آن لائن کام کروانے ہوتے ہیں کہ مفت میں کروا دیں ہم آپ کی. میں نے کہا کیا کام مثلاً؟ کہتے ہیں کچھ بھی کام. میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں ہم نے ایک نا بنایا ایسا سسٹم جس میں لوگ سائن اپ کرتے ہیں پیسے دے کے, ہوتا ہے نا اتنے پیسے دے کے اپنا اکاؤنٹ کھولیں, تو پیسے دے کے اس اپنا بک کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو ہم آن لائن کام دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. تو ہمیں تو خود نہیں پتا آن لائن کام کون سا ہوتا ہے, تو ہم نے دینا کیا ہوتا ہے. ہم بس آپ کا کام کروا دیں گے مفت میں. ٹھیک ہے. میں نے کہا مفت میں کروائیں گے تو ان کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ کہتے ہیں پیسے ہم ایسے نہیں دیتے. پہلی بات تو پالیسی میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں ہم نے کہ وہ پیسے ہم سے جب مانگنے لگیں اور پیسے ان کے اکاؤنٹ میں نہ نظر آتے ہوں تو وہ دوشی اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے. کہتے ہیں ہم نے نا ایک مثال چھوٹی سی, کہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, ہم 5,000 پہ چارج کرتے ہیں پر اکاؤنٹ, اور اس میں تقریباً ایک اشتہار جب دیتے ہیں ہم اخبار میں, چھوٹا سا 300 روپے والا, 3 لائن والا, آج کل پتہ نہیں شاید 1,000-1,200 کا ہوگا. ٹھیک ہے, 4,000 وہاں سے بھی بچ گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی وہاں پہ نا اس ایڈ سے ہمیں نا 70-80 لوگ آتے ہیں پاس ہمارے. اوکے. ان میں سے تقریباً 50% لوگ جوائن کر لیتے ہیں. 30-35 بندوں نے کر لیا. اچھا. اگر 30 لوگ کرتے ہیں 1.5 لاکھ جمع ہو گیا, تو ایک ماہ کے 4 بار یہ راؤنڈ لگا کے 6 لاکھ جمع کرتے ہیں. تو اس 6 لاکھ کے اندر سے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ وہ دے دیتے ہیں لوگوں کو بلا وجہ. انہی لوگوں کو جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے, ان میں سے کچھ لوگوں کو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اپنے نا ایسے ووٹس بنانا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جینوئن کمپنی ہے, پیسے دیتی ہے. تو سب سے پہلے ایسے ووٹس بناتے ہیں ایسے لوگ نا, باقی پیسہ ماہانہ 3-4 لاکھ آ جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو پیسے نہیں کما پاتے, ان کے پاس بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ اس کو تو پیسے مل گئے تھے, میری ہی کمی ہوگی. لہٰذا ایسا کوئی ہنر نہیں ہوتا, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. سارے اسکیمز ہیں, اتنے اسکیمز ہیں, یہ لائنیں لگی پڑی ہیں. آپ اندازہ کیجیے گا, ان میں سے ایک اسکیم یہاں پہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ہوا تھا, جو بندہ 5-6 سال سے غائب ہے. 7 ارب روپے کا فراڈ تھا یہ. اب یہ دیکھیے کہ کیا ایسے فراڈ کروانا ہے. پتہ پاکستانی فراڈ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم پسند کرتے ہیں. اور ہم 2 جوتے نہیں مارتے. یس, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے بہت کہیں پیسے لگائیں, بس ہمیں پیسے آتے رہیں. اصل طریقہ یہ ہے, چند دن پہلے نا میں اپنی وائف سے بات کر رہا تھا, تو مجھے چند دن پہلے یہ پہلی بار احساس ہوا. اس سے پہلے بچپن میں ہمیں پڑھاتے تھے, لیکن کبھی دھیان ہی نہیں گیا اس سائڈ پہ کہ علم کتنی بڑی دولت ہوتی ہے. مجھے وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ نا پیسہ جمع کرنے کی طرف دھیان نہیں دیتے. یہ کافی گلہ ہے میری وائف کو. میں واقعی نہیں کرتا ایسے, میں جمع نہیں کرتا, بچوں پہ خرچ کرتا ہوں, خود میں انجوائے کرتا ہوں, بس خرچ کر دیا. اللہ کے کرم سے جو مجھ سے بچ گیا, مجھے کوئی اپنی رہائش باقی چیز مل گئی. ان کا گلہ یہ تھا کہ آپ بچوں کی فیوچر کے لیے ان کے پیسے جمع کریں. دوسرا بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے اس کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. میں نے تب ان سے کہا کہ بات سنیے, جب میں بوڑھا بھی ہو جاؤں گا نا, تو اگر میرے رب نے چاہا نا, تو میرے جی علم والی چند باتیں بھی مجھے صرف اتنی روٹی بھی دے سکیں جو میں اور آپ کھا لی کریں, تو یہ کافی ہے. جہاں تک بات ہے بچوں کی, تو اگر بچوں کو میں نہیں پالنا ایسے, تو پھر یہ بڑے ہو کے خود کیسے کریں گے؟ میرے جانے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ دیٹ مینس کہ ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کو بھی علم دیں, خود بھی علم دیں. علم وہ واقعی وہ دولت ہے جو واقعی آپ سے لوز نہیں ہوگی. چلیں کسی کو تھوڑا سا مشورہ دینے سے کچھ بھی, لیکن میرا کھانا پینا چل جائے گا, تو یہ وہ دولت ہے جس کو چاہیے تھا حاصل کرنا. میرا یہ مشورہ ہے, آپ علم حاصل کریں, ہنر حاصل کریں. ہنر کے بعد آتا ہے ایکسپیرینس. ایکسپیرینس صرف غلطیوں سے آتا ہے. واہ. یہ انسان کی کامیابی سے نہیں آتا. ہمارا جی بی بی کورس کا پہلا بیچ شروع ہوا 2019 میں. اچھا 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. پہلے بیچ میں ہمارے پاس صرف 10 لوگ تھے, باقیوں کو ہم چیک کیے جا رہے تھے کیا یہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہم ایڈمیشن نہیں دے رہے تھے ان کو. صرف 10 لوگ تھے. ایک بچہ لاہور کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ پہنچا میرے پاس, عمر تھی 15 سال. اس کا نام تھا حافظ سلمان ملک. اس کی سٹوری بہت ہی وائرل تھی اردو پوائنٹ پہ یا ایسے نا سوشل میڈیا پہ. ہوا یہ کہ بچے نے مجھے کہا کہ سر مجھے بھی کورس کروا دیں. میں نے تعلیم پوچھی, کہتا ہے میں پہلی بار اسکول گیا ہوں, حافظ قرآن ہوں,
8वीं क्लास में मेरा एडमिशन जस्ट हुआ है. अच्छा. अब मुझे ये लगा कि बच्चा तो स्कूल नहीं पढ़ा, इसको इंग्लिश नहीं आती होगी, इसके कई मसाइल हैं. अगर मैं इस बच्चे से कहता तुम ये काम कर नहीं पाओगे तो उसका दिल टूटता. मैंने बच्चे से कहा बेटा तुम फ्री कोर्स करो. तो मुझे लगा खुद ही जज कर लेगा कि मेरे जोगा नहीं है. हाँ जी. हुआ ये कि मेरी पेड क्लास को पूरा एक माह लग गया, उनको कोई ऑर्डर नहीं आया. इस बच्चे ने 10वें दिन मुझे मैसेज किया, सर मुझे एक ऑर्डर लगा, पता नहीं करना कैसे है. अच्छा. मैंने कहा सोने आ जा मेरे पास, अब मैं दस कम से कम तेरी में मिसाल दिखाऊं इनको. तो मैंने उसकी मिसाल दिखाई थी अपनी पेड क्लास में कि ये देखें ऐसे ऑर्डर आता है, ऐसे लगाना चाहिए. अब इस बच्चे को मैंने जो एक बात बताई ना, उसे कहा था बेटा तुम डरना जिंदगी में, क्योंकि तुम्हें पहली मिली ही कामयाबी है. बहुत तुमने सीखा ही नहीं आगे कुछ भी. जिन्होंने बार बार नाकामियों से लड़ के सीखा है कि अब हमने आइंदा ऐसी नाकामियों से पार कैसे जाना है, तो वो तो काम कर लेंगे. लेकिन जिसको शुरू में ही मिली ही कामयाबी हो, वो बंदा ना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी होगा. तो तुम इसका ख्याल करना. लिहाजा मेरी सारे दोस्तों को, सारे व्यूअर्स को मशवरा है, जब ये नाकामी आती हैं ये आपका इम्तहान होता है. नाकामी सिर्फ तब होती है जब आपने उसको नाकामी मान लिया, जब मान के कि मैं नहीं कर सकता छोड़ दिया. अगर आपने छोड़ा नहीं है तो जस्ट एक चैलेंज है. बिल्कुल सही है. ये ट्रेनिंग है. बिल्कुल सही. अच्छा सर, आपने सर्विसेज, मैं सर्विसेज बोल देता हूँ इसको, जिसको आप स्किल्स कह रहे हैं, एक ही बात है. उसके ऊपर बड़ी हमने बात की और उसमें हमने इंटरेस्ट की बात की कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप चीज़ सीखें. और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आपने इतनी अच्छा उसका तरीक़ाकार बताया है कि वीडियोस देखें, हिस्ट्री ऑन करें, और ये सीखने वाले इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो. थोड़ा सा जिसको आप मैं ये कहूँ कि स्पोर्ट नहीं करते, वो है बिजनेस. और वो शायद इसलिए नहीं करते कि वो एक इन्वेस्टमेंट है और फिर उसमें आपके लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, बहुत कुछ है. लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ होती है कि नहीं हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए. अच्छा, अब उसमें उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या मीडियम्स जो आप कह रहे हैं वो भी उनको पता चल जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है. अब वो स्टक हो जाते हैं आके कि प्रोडक्ट कौन सी चूज करें, कि किसको लेके आए. कोई, मुझे याद है कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमें बताएं क्या करें, हम चाइना से कंटेनर मंगवा सकते हैं. मैं कि मेरी तो फील्ड ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं. तो बहुत से लोग करना चाहते हैं. प्रोडक्ट के ऊपर आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं. सब हर बंदा मुझे ना यहाँ पे आके स्टक लगता है. अच्छा यार, कपड़ों का ब्रांड कर लूं, पाकिस्तान के लिए कर लूं, मुकाबला बड़ा सख्त है. बाहर के लिए कर लूं, मुकाबला बड़ा सख्त है. अच्छा, कोई ऐसी चीज कर लूं जो बड़ी कम अवेलेबल है मार्केट में, कोई लाइट्स ऐसी बच्चों की हों. तो उसके लिए कुछ गाइड कर सकते हैं कि उसके लिए कैसे, जैसे आपने इतना अच्छा तरीका बताया कि अपनी स्किल पहचानने का, अपना टैलेंट पहचानने का, ऐसे ही कि प्रोडक्ट जो है वो कौन सी होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ है, तो प्रोडक्ट को चूज कैसे करना है. अच्छा, पहली बात यह है कि आप देसी घी खाते हैं. जी खाता हूँ. सारी कौम माशाल्लाह पसंद करती होगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं खाता. ठीक है. इससे मुराद ये नहीं है कि देसी घी अच्छा नहीं होता. देखिए, अपनी पसंद नापसंद की बात है, वैसे वो अच्छा है. ये जो प्रोडक्ट्स का काम है, अगर मेरे पास हुनर ना होता तो शायद मैं यही काम करता. मुझे कुछ और बेटर मिल गया था, मैंने इसलिए इसको चूज नहीं किया. इट डजंट मीन कि ये काम अच्छा नहीं है. सही. बस मुझे ये एक्स्ट्रा जो थी ना, बोझ लगता था ऐसी चीज़ें. लेकिन स्टिल देखें, इसमें बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं जिसमें लोगों ने काम किया है. अब बात आती है कि आप प्रोडक्ट्स कैसे चुनें. आप कभी नोट कीजिएगा कि इंसान का पैसा जाता कहाँ पे है. इंसान जब अपनी ज़रूरत से बढ़ के पैसे कमाता है ना, तो ज़रूरत से बढ़ने से कुछ अरसा पहले ये पैसा उसके घर में ख़वातीन और बच्चों पे खर्च होना शुरू होता है. अगर इस ज़रूरत से बढ़ जाए तो प्रॉपर्टी पे खर्च होता है. अगर उससे भी बढ़ जाए तो लग्जरी पे खर्च होता है. अब देखिए, इसी तरतीब से सबसे पहले तो ख़वातीन और बच्चे आए थे. ख़वातीन और बच्चे आ गए. तो इनसे मुतल्लिका चीज़ें करना ये बिल्कुल ठीक है. एक छोटी सी बात बताऊं कि यहाँ पे लोग कई कहते हैं मैं काम कैसे स्टार्ट करूं. डिपेंड करता है उनका कितना बजट है. अगर आप बड़ा पैसा लेके आ रहे हैं, फ़र्ज़ किया ख़वातीन के कपड़ों का ब्रांड किसी ने शुरू करना हो, पैसा भी आपके पास माकूल अगर हो, तो फिर ब्रांड करने के लिए पहले समझ लीजिए ब्रांड है क्या. उसकी गुंजाइश मौजूद है. आप आज जितने भी ब्रांड चल रहे हैं ना, आप अगर ब्रांडिंग में इनसे विन कर सकते हैं तो जगह मौजूद है. बस ये ना कहें कि अगर आपने कोई मशहूरी कर ली तो इसे ब्रांड कह देंगे. ब्रांड की ना बड़ी सादी सी डेफिनेशन कहते हैं लोग मार्केटिंग में कि वो स्टोरी है जो आपका एक ग्राहक दूसरे को सुनाता फिरे और इसमें आप हीरो हों. यानी ऐसे सुना, यार क्या बात है यार, उनकी तो फलां चीज़. तो किसी खाने वाले ब्रांड की बात करें, यार कमाल है यार, मैं तो उसके नशे में लग गया हूँ. ये चंद दिन पहले मैंने अली भाई से कहा था, तो हम नशा करने गए थे, खाने का बर्गर था एक.
یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے گاہک ہی اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. برانڈ خاص ایک لیول، ایک خاص ڈیزائن، اس کی سائزز ان کو فالو بھی کرتا ہے، کلر اسکیم اس نے ریسرچ کی ہوتی ہے، اس کی پیکیجنگ بڑی اچھی ہوگی. ایسے کہ دیکھیں پہلے ساری چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ کیا آپ برانڈ بنا سکتے ہیں. اگر بنا سکتے ہیں تو اس کی جگہ موجود ہے. اگر پیسے کم ہوں تو کام کرنا ویسے بھی پاسبل ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں مائکرو نش میں جائیں، پھر اس کو مائکرو نش میں کر لیں. فار ایگزامپل آپ پورے کپڑے مت کریں نا ایسے، ان کے ڈیزائن بڑے ہوں گے، ان کے سائزز بہت سارے ہوں گے. آپ ان میں سے کوئی چیز چن لیں. فار ایگزامپل خالی اسٹرالرز، ان میں ڈسکور کریں کہ اور ورائٹیز کیا ہوتی ہیں. اگر ورائٹیز آپ کو بہت ساری نہ دستیاب ہوں تو یہ فوکس کیجئے میں نے نیا ٹرینڈ کیسے بنانا ہے مارکیٹ میں. آپ ٹرینڈ ونر ہوں. اگر نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ونر آپ ہیں، آپ سیل کر لیں گے. خاص اس ایک اسٹرالر کے برانڈ میں جا کے شاید آپ جلدی کامیاب ہو سکیں بنسبت کسی کپڑوں کے برانڈ میں جہاں پہ آپ کو کم از کم 25 سوٹ چاہیے ایک ڈیزائن کے لیے. پتہ کیوں؟ ایک ڈیزائن کی 5 کلر 5 سائز، 25 سوٹ بن گئے نا. ان میں سے کئی سیل نہیں ہوں گے، ڈیڈ اسٹاک پڑا ہوگا. تو اس کی نسبت آپ شاید اسٹالر میں جا سکیں یا کچھ ایسی ایکسیسری جو اور ہوتی ہیں جا سکیں، اس میں آپ ان میں کام کر سکتے ہیں. جہاں تک بات بچوں کی، ہماری پچھلی ایک دہائی نے نا سسٹم چینج کیا ہے. یہ سسٹم گڈ ہے فار آن لائن سیلرز. آج کے جو ماں اور باپ ہیں نا، یہ نمبر 1 کوشش کرتے ہیں ہم بچے کم پیدا کریں. اگر یہ بچے کم پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کو اتنی زیادہ ان کی کیئر ہوگی. ان کے پاس ہوں گے کم. جن کے گھر میں درجن ہوں گے تو ذرا تقسیم بھی تو ہوں گی نہیں. توجہ ان کی، پیار تقسیم نہیں ہوتا، توجہ تقسیم ہوتی ہے. اب دیکھیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اسکولنگ بھی ان کی اچھی کرواؤں، وہ ان کے لیے خرچہ بھی اچھا کر رہے ہیں. اگر وہ اتنے لاڈلے ہیں تو ان کے کھلونے یا باقی چیزیں ان کی بائی کریں گے نا. تو آپ یہ ڈسکور کیجیے میں ان کے لیے کیا کروں. بس آپ کی جو ریسرچ ہے نا پہلے یہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر ریسرچ اسٹرانگ ہے، دوسری بات جو چاہیے آپ کا ہول سیل سپلائر جو آپ کو لانگ ٹرم میں وہی سیم کوالٹی سیم چیز دے سکے اور آپ کو اس کی پرائس پہ یہ نہ ہو کہ یار اس نے مہنگا چارج کیا ہے. اتنی ریسرچ کر چکے ہوں پہلے سے. باقی برانڈنگ ہے. 3 چیزیں زبردست ہو گیا سر. اچھا اس پہ ہم نے اب اس پہ اسکل سے بھی بات کر لی، پروڈکٹس پہ بھی بات کر لی. میں آخر میں جو آپ سے جاننا چاہوں گا وہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارا جو خواتین طبقہ ہے اس کو آن لائن ارننگ نے اور ان میڈیم سے بڑا سپورٹ کیا ہے. گھر بیٹھ کے خواتین بڑے عزت دار طریقے سے اپنا روزگار کما رہی ہیں. ان کے لیے میں چاہوں گا کچھ ٹپس دیجئے، کچھ چیزیں بتائیے کہ انویسٹمنٹ کے بغیر کوئی اسکل سیکھنا اور انویسٹمنٹ کے بغیر اگر وہ کچھ کام کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ اپنے ہاتھ سے وہ بنا رہی ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا آپ کے سوٹ بڑے سستے بن جاتے ہیں، ان پہ کڑھائی بڑی اچھی سستی ہو جاتی ہے. ان کو وہ طریقہ کار نہیں پتا ہوتا کہ اس کو پاکستان کی بڑی مارکیٹ میں، باہر تو چھوڑ دے، پاکستان کی بڑی مارکیٹ میں کیسے لے کے جانا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. چلیں چھوٹا سا یہ لیکچر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جس نے اس کو فالو کر لیا نا، خواتین گھر سے بیٹھے کمانا شروع کر دیں گی. میری وائف جو ہیں یہ گھر سے بیٹھی سیل کرتی ہیں اور اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ چکے رہتی ہیں، مجھ سے سیکھا ہوگا. آپ یقین جانیے ہم ویکینڈ پہ ٹائم گزارتے ہیں بچوں کے ساتھ، باقی بس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے. ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے. میری وائف نے خود سے کام سیکھا اور کام شروع کیا، اور ساتھ میں نا انہوں نے آج کل ریسیلر بنا رکھی ہیں اپنی. 6-7 خواتین کو نا ریسیلر بنائے ہیں، اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے. تو وہ اسکیل کرنے کی اور بھی کوشش کر رہی ہیں. یہ کام شروع کیسے کیا تھا یہ چیک کر لیں. خواتین کئی ایسی ہیں جو لائیو سیشنز میں جا کے تو چیزیں سیل کرتی ہیں. آپ ان کو ایز اے استاد مان لیں، بس ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. لائیو سیشنز کون سے سر؟ کئی خواتین جانتی ہیں یہ کہاں پہ لائیو سیشنز میں، گروپس میں نا، فیس بک گروپس میں کپڑے بک رہے ہیں، جویلری بک رہی ہے، ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. ان کے نیچے نا ایسے ہی میری وائف شاپنگ بڑی کرتی تھی، تو شاپنگ کرتے کرتے ان کو نا کچھ چیزوں پہ اعتراض ہوا کہ یہ چیز جان بوجھ کے یہ خاتون مہنگی دے رہی ہے. تو اس کے کمنٹس میں نا انہوں نے بات چیت کرتے کرتے اور بھی کچھ خواتین کمپلینس کر رہی تھیں. تو انہوں نے کہا یہ تو واقعی ہوتا ہے نا چور بازاری ایسے کی ہوئی ہے. دوسری خاتون بھی چور بازاری کی باتیں کر رہی تھی. دونوں کے کامن کمپلینٹس اور کامن انٹرسٹ تھے. آپ نے کامن انٹرسٹ نوٹ کر کے ایسی خواتین سے نیٹ ورکنگ شروع کر دینی. فون نمبر چینج کریں، واٹس ایپ گروپ بنائیں. آپ کا ٹارگٹ ہے 1000 کانٹیکٹس. اگلا ٹارگٹ ہے کہ آپ ایسا سپلائی ڈھونڈیں نیٹ سے جو ہول سیل پہ سپلائی کرتا ہو. تو ان کی ایڈز دیکھیں OLX پہ، فیس بک کے اوپر، مارکیٹ پلیسز میں
वहाँ से ढूंढें, उनको बातचीत करें, उनसे देखें। वहाँ से माल लेके तो आप सिर्फ स्टेटस लगाएंगे तो ये कुछ सेल होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत इससे करना आसान है ताकि हौसला अफजाई वाला काम हो। ये प्रैक्टिकल है। मेरी वाइफ जब काम कर रही थी ना, यकीन करें उनके साथ वो कई उनके रिश्तेदार का होते हैं, पहले उनकी बायर्स थी, सब की सब शुरू कर चुकी हैं इस काम को देख के। तो मैंने कहा कभी आपने भी तो कहा था ना कि ये चोर बाजारी है, तो किसी ने आपसे भी क्या कि मोटिवेशन लेके कर लिया होगा। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है, अपना फेसबुक पेज बनाइए, पेज के ऊपर पैसे खर्च कीजिए और खर्च करके उसके कुछ फॉलोअर्स लीजिए। ख़वातीन फॉलोअर चाहिए और वो फॉलोअर चाहिए जो आपके ज्वेलरी, कपड़े या ऐसी चीज़ें पसंद करते हों, मेहंदी, चूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें। इस तरह की चीज़ें लगा के ना अपनी पोस्टें फेसबुक के ऊपर उनकी प्रमोशन चला दीजिए। उनको वो लोग लाइक कर रहे होते हैं जिनको ये चीज़ें पसंद आई, तो आप टारगेट कर लीजिए मुझे ख़वातीन ही चाहिए। अब देखें, ख़वातीन अगर आपके पेज के फॉलोअर बन जाएंगी ना, तो आप अगर पसंद करें तो अपने ही पेज पे लाइव जाके दिखाइए कि ये फ़लाँ चीज़ें मेरे पास दस्तियाब हैं, आप ले सकते हैं। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगले स्टेप, अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना हो तो मुश्किल होते हैं। अगर देखें 50,000, लाख, 2 लाख कमाना होता है तो ये इसमें पॉसिबल है। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तशनगी बाकी है, दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह और मज़ीद, क्योंकि आपने कहा ना कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से बदलती है, तो नई चीज़ें आएंगी तो 6 माह तक इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देके वो नई चीज़ें भी सीखेंगे। और मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैंने बड़े बेसिक सवालात आपसे किए और मुझे जितने अच्छे तरीके से आपने एग्जाम्पल्स दे के उनको समझाया, मुझे उम्मीद है कि जो सीखना चाहता है वो आज के इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखेगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।